فحاشی لازوال. فحاشی لازوال. یہ ایسا میں نہیں کہہ رہا، ہماری ویورز کہہ رہے ہیں، اور یہ جو کمنٹس پہ آ رہا ہے اور ہم سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ عشق لازوال سے ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے جو ہے اسلامک سسٹم، اسلامک ویلیو سسٹم میں، ہماری فیملی ویلیو سسٹم کے اندر اس کی کتنی گنجائش ہے عشق لازوال. مطلب یہ کوئی لیلا مجنو کی کہانی، کوئی فلم ہے اس کے اوپر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سارے سوالات یہ ہیں. عشق زوال ہے یا عشق لازوال؟ عشق لازوال ہے یا لازوال عشق، یا جو بھی ہے عشق لازوال ہو. میں ایسی چیزیں نہیں دیکھتا زیادہ تر، Exactly. کیونکہ یہ میں نے وہ دیکھا کہ کہتے ہیں طارق متین صاحب ہیں، اس سے شاید کلین صاحب کا ایک میں نے دیکھا ویلاگ، وہ ڈسکس کر رہے تھے انہوں نے، پھر طارق متین کا، انہوں نے طارق متین صاحب کا دیکھا ہوگا، وہ بھی ویلاگر اچھے کرتے ہیں. پھر میں نے اس کے بعد سرچ کی، دیکھا اس کو. اب آپ نے کوشچن کر دیا تو پھر میرا اس کے اوپر آنسر کرنا جی. ضروری ہے ناظرین کے جو ہے توجہ کے لیے. بات یہ ہے کہ میں نے یہ جو لفظ بولا فحاشی لازوال، یہ عشق لازوال نام ہے، جی. اور یہ جو ہے عائشہ عمر، آئی تھنک سو، میرا خیال ہے اسے ہوسٹ کر رہی ہیں. بلبلے سے مشہور ہوئی جی. یہ خاتون، یہ ماڈل بڑی پریٹی سی، اور اکثر یہ آپے سے باہر ان کی ڈسکشن ہوتی رہتی. آپے سے باہر مطلب ان کے آؤٹ فٹ جو ان کے ڈریس ہے اس کے اوپر بڑا ڈسکس کیا گیا. ایک ٹیزر سوشل میڈیا پہ جاری ہوا جس میں یہ ایک جو کیا کہتے ہیں اس کو یاک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کشتی کو جو بہرحال بورڈ کے اوپر بڑی فیری جسے کہتے ہیں میرا خیال، یا بورڈ جو بھی کہتے ہیں، سب میں ہو سکتا ہے غلط بول رہا ہوں، لیکن اس کے اوپر وہ ان کو دکھایا گیا سمندر کے اندر، نیلا سمندر بڑا خوبصورت تھا. تو ترکیہ، مطلب ہم پہلے ترکی کہتے تھے، ترکی کہتے تھے، اور ترکیہ میں اب نیا نام ہے اس کا ترکیہ. اس کے اندر وہ اس کے سمندر کے اندر وہ پھرتی ہوئی دکھائی ترکی گئی. میں شوٹ ہو رہے ہیں. ہاں ترکی کے اندر، ترکیہ کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ دکھایا جائے گا، مطلب جسے سوشل میڈیا بھی کہتے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا بھی کہتے ہیں. اس میں آپ کا فیس بک آ جاتا ہے، اس میں آپ کا یوٹیوب آ جاتا ہے، اس کے اندر جو ایکس آ جاتا ہے جو ٹویٹر تھا جو جس کا نام، اس میں وہ ٹک ٹاک آ جاتا ہے، انسٹا آ جاتا ہے، اور ایک دو اور بھی اس طرح کے نام ہیں. یہ سارے جو ان کے اوپر اس نے پبلش ہونا تھا، پبلش ہونے کی پلاننگ ہے اس کی، اور اس کی پروڈکشن کی جا رہی ہے. اور اس میں جو اس کی کہانی جو بتائی انہوں نے وہ یہ ہے کہ 4 لڑکے ہوں گے، 4 لڑکیاں ہوں گے. اچھا. وہ ان کو ایک ماحول دیا جائے گا، ایک گھر ہے جو کہ ترکی میں ایک گھر ہے. اس گھر کے اندر انہوں نے ساری آسائشیں ہیں، اس میں پول ہے، اس میں چھوٹا موٹا جم ہے، اوپن جم ہے، اور کئی گیمز ہوں گی اس میں. اچھا. اس میں یہ جو کریکٹر ادھر کوئی 90 یا پھر 100 ڈیز کے لیے وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا. یہ باہر نہیں جا سکیں گے، یہ وہیں پہ رہیں گے. یہ گیم، یہ میرا خیال ہے جو ایک لو آئی لینڈ میرا خیال ہے، اور ایک انڈین پروگرام تھا اس کا اسپرٹ ولا، جس کے اندر اس طرح کا مطلب کانٹینٹ تھا. لیکن لو آئی لینڈ تو ایک مکمل سراسر فحاشی ہے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے. اس میں چیزیں ایسی، اس میں تو بہت زیادہ ریانیت تھی، اس میں ریانیت ہے. اور جو اسپرٹ ولا اس کی ایک چربا کاپی، مطلب جو انڈین پروگرام جو ہے وہ بھی ہے، اس میں بھی بہت زیادہ فحاشی ہمارے کلچرز کو میچ نہیں کرتی. اب اس میں انہوں نے کیسے یہ بتانا ہے، کیسے یہ دکھائیں گے کہ اس میں عشق لازوال، کہ وہاں پہ عشق لازوال ہوگا. عشق مطلب محبت ہوگی. آپ 4 لڑکے 4 لڑکیاں بظاہر انجان، وہ وہاں پہ جائیں گے، ان کی ٹیمیں بنیں گی، ان کے درمیان میں کھیل کود ہوگا، ڈیٹنگ کا موقع ہوگا، لڑکے کا لڑکی سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا، اور ان کی سونے کا ٹائم، ان کا جاگنے کا ٹائم، ان کے بریک فاسٹ کا ٹائم، ان کے لنچ کا ٹائم، کیسے ایک دوسرے کو وہ ہیلپ کریں گے. پھر ان کی ٹیمیں بن جائیں گی، ایک لڑکا ایک لڑکی. یہ جو اسکرپٹ جو بتایا جا رہا ہے، جو مجھے کسی نے، میں نے جب اس کے اوپر تحقیقات کرنی شروع کی، ریسرچ کرنی شروع کی،
تو فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں سے بھی بات کی جی تو انہیں یہ بتایا پھر وہ آپس میں ان کی گیمز ہوں گی. اچھا اب اس گیم سے کیسے لڑکی لڑکے کی مدد کر رہی ہے لڑکا لڑکی کی مدد کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ اسی طرح جیسے میں نے یہ 2 پروگرام اگر نام غلط نہیں لے رہا تو میں نے جیسے لیے ایگزیکٹلی بتائیں یہ انڈین شو تھا. انڈین شو جیسے ہے اس میں. تو ٹھیک ہے. یہاں پہ کوشچن لوگوں کا یہ اٹھ گیا اس کے اوپر. وہ ابھی میں اپنی میں بعد میں بات کروں گا, ابھی میں لوگوں کا بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایسی کیا گنجائش ہے کہ ایک نامحرم لڑکی اور نامحرم لڑکے کو اکٹھے آپ ایک کمرے میں ایک جگہ پہ چھوڑ دیں اور پھر ان کو ایسے موقع فراہم کریں کہ وہ آپس میں گفتگو کریں, وہ گفتگو کریں اور لڑکا لڑکی کو خوش کرنا چاہ رہا ہے, لڑکی لڑکا کا خیال کر رہی ہے, اس کی بات کا خیال کر رہی ہے, یا پھر کسی کی بات کا برا منا رہی ہے تو دوسرے بندے کے ساتھ کی ہو رہی ہے, پھر ان کی آپس میں بانڈنگ ہوتی ہے, بانڈنگ دکھا رہے ہیں اور پھر وہ آپس میں بانڈنگ کے بعد ٹیمیں بن جائیں گی, پھر وہ کھیل کھیلیں گے, مختلف قسم کے کھیل, ٹھیک ہے, چچورے قسم کے کھیل, چلبلے قسم کے کھیل اور چلبلی سی حرکتیں, پیاری پیاری سی حرکتیں کی جائیں گی. اور جس کو کوئی بھی دیکھے نا, ہمارا جو سوشل میڈیا کا جو ویورز ہیں اس میں بہت ساری تعداد ہماری یوتھ کی ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, یوتھ کی ہے, ینگسٹر کی ہے. اس میں وہ یوتھ بھی ہے جو جنہوں نے اسکول کالج کا ٹائم شکل نہیں دیکھی, کالج یہ اسکول تک گئے ہیں تو کالج تک نہیں گئے, کالج تک گئے تو یونیورسٹی تک نہیں گئے ہیں, اور وہ بھی ہیں جو ہمارے اے لیول او لیول کے ینگسٹر وہ بھی ہیں اس میں. وہ اب یہ میں نہیں کہتا کہ اس طرح کی میٹنگز, اس طرح کی ملاقاتیں ہمارے یہاں پہ نہیں ہوتی. ہمارے یہاں پہ بہت سی پارٹیز ہوتی ہیں, میں نے اکثر ہم نے ڈسکس کیا, ہم نے ڈرگس کے حوالے سے بات کی, پارٹیز کا ذکر کیا, پچھلے دنوں میں پارٹیز کے جو شور تھے بہت سارے ہم نے اس میں کیا, ہوتی ہیں, لیکن وہاں پہ ایک مخصوص کمیونٹی ہے جنہوں نے ارینج کیا, میکسیمم 50 لوگ, 100 200 اس سے زیادہ لوگ اس طرح کی بےہودگی آپس میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, لیکن اگر یہ واقعی اسی طرح کا ہے جو مجھے بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, جو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ ایک گھر ہوگا جیسے میں نے بھی ڈسکرائب کیا تھوڑا سا, تو وہاں پہ اس طرح لڑکا لڑکی, اگر یہ چیزیں, یہ تو آپ کو پتہ ہے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یہ سیٹلائٹ میڈیا سے بڑی ریچ ہے اس کی, بہت زیادہ ہے. مطلب آپ کا یہ کانٹینٹ دنیا کے ہر کونے میں دیکھا جا سکتا ہے, ہر گھر کے اندر دیکھا جا سکتا ہے, ٹی وی ہے یا نہیں ہے, کیبل نیٹ ورک ہے یا نہیں ہے, ڈش لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی, موبائل کے ڈیٹا سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. مطلب اتنے خوفناک طریقے سے یہ ایک وائرس کی طرح, ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہے جو آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں جانی, اور ہمارے بہت سارے جو ہیں نا بزرگ حضرات بھی دیکھتے ہیں اور چھوٹے بچے بھی دیکھتے ہیں. تو آپ اس میں کیا چیز عشق لازوال میں یہ جو آپ نے ٹیم بنانی ہے, جو ہمارے معاشرے میں کسی بھی صورت گنجائش ہی نہیں ہے یہ فرینڈ شپ کی, دوستی کی, یہ کیا ایجنڈا ہے, کون لوگ ہیں اس کے پیچھے. تو اس کے اوپر بھی تھوڑی تحقیق کی گئی, ہم سے پوچھا کہ ہم نے بات کی, تو اس میں یہ پتہ چلا کہ سندھ کی جو ہے نا طاقتور ایک کوئی شخصیت ہے جی جو اس کو فنانس کر رہے ہیں, اور اس میں جو کوئی 80-85% پروڈکشن ٹیم وغیرہ وہ ٹرکیہ کی ہے. ہمارے یہاں سے بھی کچھ بائی نیم وہ برائے نام ہے, اور کیا کہتے ہیں جو وہاں کی اسٹائلنگ ہے, ماڈلز کی جو یہ کریکٹرز جو ہوں گے, آرٹ, ان کی اسٹائلنگ, ان کی ڈریسنگ وغیرہ وہ ساری وہاں سے ترکیہ سے. ان کے آپ کو پتہ ترکیہ خود کو نا یورپ کے ساتھ سمجھتا ہے کہ یورپ کا حصہ ہے, منی یورپ, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے آپ کو یورپ سمجھتا ہے. تو یہ ان کے کلچر میں تو یہ چیزیں وہ مسلم کنٹری ہے لیکن ان کے کلچر میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اور ترکیہ کا بھی ایسا کوئی پروگرام تھا, میرا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا, شاید آگے چل کے آ جائے تو میں پھر وہ بتاتا ہوں. تو اس میں وہ یہ ساری کھیڑیاں ہوں گی, ان کھیڑیوں کو وہ فحاشی لازوال کا نام دے رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے نا یہ نہیں چلنا چاہیے, ان کو بین کر دینا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ایک سن سعید اور فواد خان کا ایک پلے آیا تھا, برزخ میرا خیال ہے, اچھا ایک آیا تھا, اس کے اوپر بین لگ گیا تھا اسی طرح کی کسی وجہ سے.
تو لوگ اس کے چاہ رہے ہیں کہ نا اس کو بند کرا دیا جائے، بین کر دیا جائے. اب میرا اگر اوپینین لے جی تو مطلب کہ اردو بولنے کے لیے اس نے کہا جی اردو بولنے والوں کے لیے یہ ہم دکھائیں گے. اور میں جیسے میں بات کر رہا تھا ابھی کہ ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے لیکن وہ ایک مخصوص اتنی دیر تک آپ نے اریانیت تو اوپن کتنی کو دکھائیں گے آپ لڑکا لڑکی کے عشق کی محبت کے طریقے کیسے سکھائیں گے؟ تو یہ کیا بکواس ہے؟ میرے سے اگر پوچھے تو یہ بکواس ہے. اور میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں نا اتنی سپیڈ سے ان کو آگے ہم خراب کرنے کا، بیراور روی پیدا کرنے کا ہم ایک جواز بنائیں. اور یہ جو بنانے والے لوگ ہیں اس میں ایجنڈا چیک کرنا ہے کہ کن لوگوں کا ایجنڈا ہے. ہمارے یہاں پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز بنتی ہیں جو ہمارے ایسے پہلوؤں کو اور وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور باہر جا کے بڑے بڑے نام ان لوگوں کے، اور باہر کے فلم میلوں میں وہ ویڈیوز بھیجی جاتی ہیں اور وہاں پہ سے ایوارڈ لیے جاتے ہیں اور کیش پرائز لیے جاتے ہیں، جو کہ ڈارک پہلو ہیں ہماری ہر سوسائٹی کے کلچر کے. اور یہاں پہ ان کو ایک دوسرا رنگ دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ جس ڈارک پہلو کو ابھی یہ کوئی ٹاپک نہیں ہے، ویسے میں ایک بات ریفرنس کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ڈارک پہلو کو پاکستان کے حوالے سے ڈسکس کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، بنا کے ان ویڈیوز میں باہر بھیجا جاتا ہے، شارٹ موویز میں، فلموں میں، تو وہ تو ہمارے تو یہاں پہ شاید ہی کہیں نظر آئے. باہر تو وہ عام ہے، لیکن وہ لوگ یہ چاہتے ہیں، وہ طبقہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری نسل، جو ہمارے بچے، ہماری یوتھ تو بگڑی پڑی ہے، یہ لوگ کیسے محفوظ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت خوفناک قسم کی حقیقت ہے. بالکل. اس میں ہمارے سر اتنے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہماری ویلیوز کے ساتھ میچ نہیں کرتا، تو اس کے روکنے والا کون ہے؟ اچھا، اس میں بڑی بحث چل رہی، میں نے بھی پڑھے ہیں کہ وہ پیمرا کو کہا جا رہا ہے پیمرا کدھر گیا، کیمرا کہاں جا گیا. پہلی تو بات یہ میں آپ کو بتاؤں، ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ پیمرا کا اختیار نہیں، جی کوئی اختیار نہیں، وہ سیٹلائٹ چینلز پہ ہے.